الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन। ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट। जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए। आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं। ओवर टू यू नीलुफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है देखकर कि माशाल्लाह इस वक्त हमारे पास
زوم پر 136 137 لوگ جوائن ان کر چکے ہیں اور فیس بک سے بھی کر رہے ہیں. اور جیسے جیسے کلاس آگے بڑھتی جاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے. آپ کے سامنے تو اسکرین پہ صرف شاید مین اسکرین ہی نظر آ رہی ہوگی، لیکن ہمیں مختلف ایکٹیویٹی جو پینلسٹ ہیں ان کو نظر آتی رہتی ہیں اور لوگ مسلسل انٹر ہو رہے ہوتے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ علم کے طلبگار، حق کے طلبگار، اللہ کے جو عظمت کی پہچان رکھنے کے طلبگار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. کتاب ہم پڑھ رہے ہیں فقہ القلوب، اور اس میں ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ ہے فقہ عظمت الرب، اور لیسن 30 ہے جس کا مین ٹاپک جو ویب سائٹ پہ جو آپ نے سنا ہوگا عنوان جس کا دیا گیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ایسی قدر کی ہی نہ جیسی کہ اس کی قدر کا حق تھا. یہیں سے آگے بات شروع ہو رہی ہے. صفحہ نمبر 52 پیج 52 سے ہم شروع کریں گے. آپ میں سے کچھ ساتھی جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم موقع دیں گے. میرے سامنے ماشاءاللہ بہت سے ساتھیوں کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے، ان کو مائک دیجئے. سب سے پہلے جو ہے وہ فرح ناز کے پاس مائک ہے. فرح ناز آپ اپنا مائک اگر کھول لیں اور یہاں سے آپ پڑھیں جہاں سے آج کا لیسن 30 سٹارٹ ہو رہا ہے. ولا قدر اللہ حق قدرہ، صفحہ نمبر 52 ہے یہ پیج. جی یہاں سے ولا قدر اللہ لا حق قدرہ من یخشی الناس، جی جی یہاں سے ولا قدر اللہ حق قدرہ من یخشی الناس ولا یخشی اللہ فیخاف من العاجز الذلیل ولا یبالی بالقوی العزیز الذی لہ ملک السماوات والارض. شاباش. فَيَخَافُ مِنَ الْعَاجِزِ، ٹھیک ہے، فا پہ پیش ہے. اچھا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ جی. اور نہیں قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. جو کوئی اللہ سے تو لوگوں سے تو شرماتا ہے. ولا یستحی من اللہ، اور نہیں شرماتا اللہ سے. اور میں آگے چلی گئی. ولا قدر اللہ حق قدر ہے، اور نہیں قدر کرتا اللہ اس حق کا جس قدر ہے اس کے حق کی. اور وہ جو ڈرتا ہے لوگوں سے، ولا یخشی اللہ، اور نہیں ڈرتا اللہ سے. اور بس وہ ڈرتا ہے عاذل اور ذلیل سے خوف رکھتا ہے، اور نہیں وہ پرواہ کرتا جو کہ زبردست ہے، قوت والا ہے، وہ جو جس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں. بہت ہی زبردست قسم کا تھا. میں نے جب پڑھ رہی تھی تو ریئلی بہت اچھا پڑھا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بس ہم لوگ کا آج کل کا جو رویہ ہے ہم لوگ یہی کرتے ہیں آج کل. بالکل کہا کہ ایک بہت ہی مختصر الفاظ میں بس بتا دیا کہ اللہ نے جو ہم کرتے ہیں وہ بتا دیا. چلیں جی سوال لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں جو بات ہو رہی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہیں بتایا ہے؟ آپ اس کو چیٹ ایکٹیویٹی پہ لکھیے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے باقی ساتھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، نہ تم ڈرو ان سے بلکہ ڈرو مجھ سے؟ اگر ہاں تو کون سی سورت کی کون سی آیت ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ چیٹ پہ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ سنی تو ہوگی نا، یہ بالکل سنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، سورۃ البقرہ. بالکل ٹھیک، شاباش. خالدہ زبیر نے لکھا ہے. سورۃ البقرہ آگے بھی آ رہی ہیں لیکن آیت نمبر بھی بتا سکتے ہیں کیا؟ ایک اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر اور سورۃ المائدہ بھی ہے. چلیں جی، سورت نمبر تو نہیں آ رہے لیکن ماشاءاللہ ام امامہ نے بتایا ہے سورۃ البقرہ کی آیت 150. گڈ. ٹھیک، آگے پھر ڈاکٹر سدرا بھی یہی کہہ رہی ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت بتا سکتے ہیں کون سی ہے؟ کوئی آپ میں سے بتائے، نہیں تو پھر میں آگے چلتی ہوں بتا کے. جی سورۃ المائدہ کی آیت 3. ماشاءاللہ تنزیل بٹ نے بتایا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ کیا علم آپ کو مبارک ہو. اور اللہ تعالیٰ جو حکم اس میں دے رہا ہے، نہ تم ڈرو ان سے بلکہ ڈرو مجھ سے، یہ ہمارے اندر ڈر ایسا اتار دے کہ ہم گناہوں سے رک جائیں اور یہ ڈر ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کر دے انشاءاللہ. نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں جی. میرا سوال آپ سے یہ ہے دوسرا کہ یہ بھی انشاءاللہ چیٹ میں ہی کرتے ہیں.
ہم دنیا میں جو خود سے عاجز یا کمزور مخلوق ہے، یہاں بات ہو رہی ہے نا کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور اپنے سے عاجز اور کمزور مخلوق سے ڈرتا ہے، تو کن وجوہات کی بنا پر ہم ان سے ڈرتے ہیں؟ کچھ لکھیے آپ، وہ کیا وجوہات ہیں، کیا بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے ہم جو خود سے عاجز اور کمزور ہیں ان سے ڈرتے ہیں؟ اچھا پہلے تو یہ بتائیے، چلیں آپ میں سے کوئی مجھے چیٹ پہ بتائے کہ خود سے عاجز اور کمزور سے کیا مراد ہے یہاں؟ یعنی دنیا میں جو مخلوق ہے وہ ہم سے طاقتور ہے یا انسان ہم سے، تمام انسان ہم سے طاقتور ہیں یا کمزور ہیں؟ عزیزہ راشد آپ کیا کہتی ہیں؟ جی چلیں، ان کا مائک نہیں کھل رہا، چلیں میں سوال پھر وہی پہلے والا ہی اپنا دہراتی ہوں. یہ بتائیے کہ جو دنیا میں مخلوق ہے ان سے ہم کن وجوہات اور کن بنیادوں پر ڈرتے ہیں؟ چیٹ میں دیکھتے ہیں جی کیا آنسرز آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی تیزی سے آنسر آ رہے ہیں. پاور کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے جی، پیسے کی بنیاد پہ، یا آپ ہی کے آنسرز آ رہے ہیں. محبت کی بنیاد پہ ڈرتے ہیں، اوکے. سٹیٹس کے گم جانے کے ڈر سے، ٹھیک ہے. اور عقل کی بنیاد پہ ڈرتے ہیں، بالکل، بعض لوگ ہمیں زیادہ عقل مند اپنے سے لگتے ہیں، یا پرسنل گین ان سے کوئی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا روب ہوتا ہے ان کا، یس، یا ان کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا فیئر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے. یہ میں آپ ہی کے آنسرز پڑھ رہی ہوں. انتہائی درجے کا احترام ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ان سے ڈرتے ہیں. رشتوں کی وجہ سے، بالکل رشتوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں، یا لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ ہماری عزت کم نہ ہو جائے، بالکل، الحمدللہ. چلیں جی، اعلیٰ عہدے کی وجہ سے، ٹھیک ہے جناب، آپ لکھتے رہیں، میں اس کو سمجھ کر دیتی ہوں. کسی کا روب دبدبہ زیادہ ہوتا ہے، یا اسٹیٹس زیادہ ہوتا ہے، یا عہدہ بڑا ہوتا ہے، یا عمر زیادہ ہوتی ہے ہم سے، یا کچھ زیادہ ہم سے ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، پڑھا لکھا زیادہ ہوتا ہے، تو ہم اس سے ڈرتے ہیں. اور بد اخلاقی کی وجہ سے بھی ڈرتے ہیں. بعض لوگوں کی اخلاق ایسا ہوتا ہے یا زبان ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ڈر سے ہم کیا کہتے ہیں، ان سے تو بس ڈر کے ہی رہو. ٹھیک ہے، اچھا چلیں جی نیکسٹ سوال لیتے ہیں. نیکسٹ بلکہ پڑھتے ہیں ہم، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی. نیکسٹ ہم آگے سے پڑھتے ہیں، نیکسٹ لائن پڑھتے ہیں. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ میں دیکھتی ہوں کس کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی میں عزیزہ پڑھوں؟ راشد آپ پڑھیں گی؟ جی عزیزہ نیکسٹ جی لائن. ولا قدر الله حق قدره من يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه ويعامل ما يقدرنی ما يقدر علیہ، ٹھیک ہے، ما آگے. يقدر ما يقدر عليه ويعامل الله بأهون ما عنده وَيُعَامِلُ، ٹھیک ہے، وَيُعَامِلُ اللہ، ٹھیک ويعامل الله بأهون ما عنده ہے. إن قام في خدمته من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد والإتقان. شاباش. یہ خدمتی ہی نہیں بلکہ خدمتی، ٹھیک ہے، اور خدمته اجتہاد، ٹھیک والاجتهاد. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلیے اس سے آگے کوئی اور ساتھی پڑھیں. پہلے پڑھ لیں، میں پھر سوال پوچھوں گی. جی وجیہہ صابر، اس سے آگے آپ پڑھیں گی عربک. وَإِن قَامَ فِي حَقِّ رَبِّهِ. انیلا آپ، جی وجیہہ آپ پڑھیے، وجیہہ صابر. وجیہہ کے شاید میں مائک پڑھوں؟ نہیں کھلا. چلیں انیلا آپ پڑھیے. انیلا دریز آپ پڑھیے. جی باجی میں پڑھی. جی وَإِن قَامَ فِي حَقِّ رَبِّهِ قَامَ قِيَامًا لَا يَرْضَاهُ مَخْلُوقٌ مِّن مَخْلُوقٍ مِثْلُهُ وَبَذَلَ لَهُ مِن مَالِهِ وَلَا يَسْتَحْيِي أَن يُعْطِيهِ مَخْلُوقًا مِثْلَهُ. ہاں، فهل ما یستحی، ٹھیک ہے. اور یہاں سے مم مخلوق مثلہ وبذل له من مالہ، آگے پڑھیں. ما يستحي أن يعطيه مخلوقا مثله. ٹھیک ہے، شاباش. ترجمہ کریں گی آپ یہاں سے؟ ولا قدر اللہ حق قدری ہی جو من يعامل نہیں، الخلق. اور نہیں انہوں نے قدر کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کا، اور جو معاملہ کرتے ہیں مخلوق سے جس کی قدر کی جائے، یعنی مخلوق سے اصل افضل ترین
یعنی مقصود جس کا مخلوق اندازہ کر سکے، جس کی کوئی قدر کی جا سکے، یعنی اعلیٰ ترین افضل ترین. ٹھیک ہے آگے. اور جس کی قدر کی جائے، اور معاملہ کرتے ہیں بِأَحْوَنِ اللہ سے کس طرح ہلکا، ما عندہ جو اس کے، یعنی اللہ سے جو معاملہ کرتے ہیں وہ ہلکا معاملہ احون کا کرتے کیا ہیں. معنی ہوگا؟ چھوٹا موٹا ہلکا یا سب سے زیادہ ہلکا؟ سب سے ہلکا ہلکا، سب سے زیادہ ہلکا. سب سے ہلکا. ٹھیک ہے آگے. اور جب کھڑے ہوتے ہیں خدمت میں، لوگوں کی، تو جو پسند کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے جو پسند کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، اگر یعنی وہ کھڑا جو ہوتا ہے خدمت میں جس سے وہ محبت کرتا ہے انسانوں میں سے، تو کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ وہ وہ اس طرح کھڑے ہوتے جس طرح بالجد، یعنی کوشش اور اجتہاد، یعنی بہترین طریقے سے، اس بہت کا کیا محنت کے ساتھ، انتھک محنت. ٹھیک ہے، بالجد والاجتہاد، بہت محنت کے ساتھ انتھک محنت. ٹھیک ہے، اجتہاد کیسے ہوتا ہے؟ جدوجہد ہے نا، جہد ہے، بہت انتھک محنت ہے. اب جہد روٹ نکالتے ہیں نا، اٹ موسٹ کوشش. تو لوگوں کے سامنے جب کھڑا ہوتے کیا مطلب؟ اچھا چلیں اس سے سمجھ کیا آیا آپ کو؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جب وہ معاملہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو بہت آسان طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے، لیکن جب اللہ کی باری آتی ہے تو بہت زیادہ اللہ کو لائٹ لیتے ہیں، بہت ہلکا لیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتے جیسے ما قدر اللہ حق کا قدری، جیسے اللہ کی قدر کا حق ہے اس طرح وہ اللہ کی قدر نہیں کرتے. اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت اللہ کو لائٹ لے لیتے ہیں، اور اس سے جس طرح آگے لوگوں کی خدمت میں کھڑے رہتے ہیں انقامہ فی حق، یہاں سے بتائیے کیا مطلب جو آپ کہہ رہی ہیں اور کہ جب اللہ اسی کے طرح لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اور جب کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے تو اللہ سے معاملہ، یعنی جو معاملہ کرتے ہیں وہ اس طرح کا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح معاملہ کیا جائے، لوگ پسند نہیں کریں گے وہ معاملہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ. جب وہ کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے حق میں تو کھڑا ہوتا ہے، ایسا کھڑا ہونا، ایسا قیام کرنا نہیں راضی کرتی اس قیام سے کوئی مخلوق بھی، یعنی مخلوقات میں سے مخلوق راضی کیا نہیں مطلب؟ ہوتی، مخلوق راضی نہیں ہوتی، تھکا ہارا جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ہاں، مخلوق کے کیا سامنے اس طرح مطلب کھڑا کہ ہوتا ہے. ایسی ہاں، کوئی ایسی مخلوق نہیں راضی ہوتی اس قیام پہ کوئی مخلوق بھی، اس سے کیا مطلب؟ یعنی اگر مخلوق کے سامنے اس طرح کھڑا ہونا تو مخلوق کبھی بھی راضی نہ ہو کہ یہ کوئی طریقہ ہے کھڑا ہونے کا، ایسے بات کی جاتی ہے. لیکن وہ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے تھکا ہارا. جیسے اب ہم اس کو یوں سمجھ لیں نا، جب ہم سارے گھر کے کام ختم کر لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، اس وقت ہم اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کھڑے ہونے کے بجائے پھر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمارے گھٹنوں میں اتنا درد ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں. جب ہمارا فریش ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم اپنے کام نپٹا رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ بالکل کو ہم صحیح نے اتنا لائٹ کہا. کیا ہوا ہے، اللہ کو ہم نے اتنا، اللہ معاف کرے. تلاوت اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جب سب بالکل تھک جاتے ہیں، تو پھر نیند آ رہی ہوتی ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا، مارے بندے کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی مثال دی آپ نے. ٹھیک ہے چلیں جی، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں، ذرا سا جزاک اللہ خیر انیلا. نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ لوگ انسانوں کے ساتھ افضل معاملہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ افضل معاملہ نہیں کرتے، چاہے وہ قیام ہو یا اوورآل معاملات ہو. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ افضل معاملہ کب کب کرتے ہیں؟ چلے کون سے انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، کب کب کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جیسے دانش آپ بتائیں گی. جی ہم لوگ، مجھے ابھی ایک اسکالر کی بات یاد آئی تھی. ہم نے وہ جن والے لیکچر سنے تھے نا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ملاقات کا ایک ایمان ہے ہمارا، کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور ہمارا سوال جواب ہونے ہے، اللہ نے ہمارا حساب لینا ہے. لیکن جو ایک ہوتا ہے نا یقین کی حد تک ایک ہوتا ہے، آخر یقین انتک یقین، ہماری اس میں کمزوری ہے. کیونکہ اگر ہمیں وہ یقین ہوتا نا تو پھر ہم اللہ کے ساتھ معاملات کرنے میں یہ سب کچھ نہ کرتے. لوگ ٹھیک ہے ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جزاک انسانوں کو ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں ہے کہ جزاک ہمیں اللہ خیر. ابھی ابھی سزا دے دیں گے. یہ تو آپ نے وجوہات بتا دی، گڈ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کون سے انسانوں کے ساتھ افضل ترین معاملہ کرتے ہیں، کب کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ آج بھی آپ بتائیں گی یا روحی تسنیم، جو بھی پہلے بولیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ایسے لوگوں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں جو ہماری نظروں میں ہے کہ وہ عزت دار ہیں یا مالدار ہیں یا ان کے اچھے پوزیشن ہو
یا ہم جن سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے ہم اچھا معاملہ کرتے ہیں، اور جن کو ہم نہیں چاہتے یا جو غریب ہم سمجھتے ہیں ان سے ہم بیکار کا معاملہ کرتے ہیں. اچھا گڈ. چلیں جی کوئی اب ذرا چیٹ پہ لکھیں. ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے بالکل درست کہا. ذرا چیٹ پہ لکھیں نا, لوگوں کا سوچیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا جاتا ہے. ایک تو ہو گیا نا اپنی عزت دار, اور اب ذرا سا بالکل کلوز آئیں جن سے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا. اوکے باس, گڈ. اب مثالیں آ رہی ہیں نا جی, باس کے ساتھ, بازو کا ٹیچرز کے ساتھ, ٹھیک ہے. نہیں امیروں کے ساتھ تو جنرل ہے نا. اب آپ ذرا اسپیسیفک ہو کہ عام روزمرہ زندگی میں وہ ڈھونڈیے ذرا, جو رشتے بندھے ہوتے ہیں یا جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. وزیر افسر کے ساتھ, سسرالی رشتے داروں کے ساتھ, جی بالکل بعض اوقات مارے بندے کرنا ہی پڑتا ہے, یا میکے کے رشتے داروں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, حالانکہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا بعض اوقات کچھ لوگوں کا کرنے کا, حالانکہ جن کا حق سب سے زیادہ گھر والوں کا, ان کے لیے تو اچھا کرنا ہی چاہیے. پھر خاندان کے لوگوں کے ساتھ, رتبے والے لوگوں کے ساتھ, فیملی ممبرز کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ, یا ہسبینڈ کہہ سکتے ہیں بیوی کے ساتھ, چلیں جی مدر فادر کے ساتھ, بعض اوقات بہت محبت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے نا. پھر دوستوں کے ساتھ, جی بالکل زبردست. اتنے آنسرز ہیں مسلسل چیٹ پہ آ رہے ہیں میرے پاس. کاروباری معاملات جن کے ساتھ ہوتے ہیں, اولاد کے ساتھ, مہمانوں کے ساتھ. ایک بہت اچھا آنسر آیا شازیہ طارق کی طرف سے, وہ ملازم ہم جن کے محتاج ہو چکے ہوتے ہیں ان کی ہم 100 باتیں بھی سن لیتے ہیں. بعض اوقات بچے اپنے پیرنٹس کے لیے ملازم رکھتے ہیں نا, تو ان کی بہت سی باتوں کو اگنور بھی کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ اچھا سلوک بھی نہیں کر رہے ہوتے پیرنٹس کے ساتھ, کہ یہ ٹکے رہیں اور جائیں نہیں. یہ سچ. ہمسایوں کے ساتھ, ٹھیک ہے گڈ, یا جن سے فائدہ ملتا ہے. تو ہو گئے پروموشن کے لیے سمدھیانے کے رشتے داروں کے ساتھ, میکے کے رشتے داروں کے ساتھ, گھر آئے مہمانوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بچوں کے دوستوں کے ساتھ. بعض اوقات ایک ساتھی نے لکھا, صوبیہ عمران لکھتی ہے, ٹیلر کی باتیں بھی بعض اوقات ضرورت سے زیادہ سن سکتے ہیں. جس سے مطلب ہے نا, یعنی جو بات سامنے آ رہی ہے نا, وہ جس سے مطلب ہے, یا جس سے محبت ہے, یا جس سے مفاد ہے, اس کی بات ہم بہت اچھا معاملہ اس سے کرتے ہیں. اچھا اب میرا سوال ہے آپ سے, چیٹ میں ہی لکھیے, میں آج چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ حصہ لیں. کیا انسانوں کے ساتھ افضل ترین معاملہ کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہاں جو بات ہو رہی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے, نہ معاملہ کرو افضل؟ اوکے نہیں, یہ نہیں کہا جا رہا. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر کیا یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چلیں آپ میں سے دیکھتے ہیں کون کسی ساتھی سے پوچھتے ہیں. کون ساتھی بتائیں گے؟ آج آپ بتائیں گے پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ میں بتاؤں جی کمل آپ کہیے. جی یہ کہا جا رہا ہے کہ حق بات کرنی ہے نا, سامنے والے سے اپنا ریلیشن دیکھتے ہوئے ریسپیکٹ فلی حق بات کا ساتھ دینا ہے, غلط کا ساتھ نہیں دینا. ٹھیک ہے وہ تو ہے, لیکن یہاں تو ہو رہا ہے نا کہ اللہ کے مقابلے میں مخلوق کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا کہا جا رہا ہے پھر, کہ مخلوق کو افضل نہ سمجھو؟ نہیں, وہ اللہ کا حق تو بالکل الگ ہے اور لوگوں کا الگ ہے, لیکن جو ہمارے یہاں یعنی شرک وغیرہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب اللہ کے مخلوق کو دے رہے ہیں, وہ مطلب مزاروں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا وہ باباؤں کے پاس جا رہے ابھی ہوتے مزار کی ہیں. بات نہیں دیکھیں, ابھی مزار کی بات نہیں آ رہی, وہ شرک کی بات آگے آئے گی. تھوڑا سا اور یہ اسپیسیفک. مطلب وہ امیدیں جو صرف اللہ سے ہونی چاہیے وہ لوگ لوگوں سے لگا رہے ہوتے ہیں. ہاں, مطلب اگر کسی کے پاس یعنی کوئی ان کو پیسے کی, خوش کرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں. بالکل جو جیسے روزی مفاد روٹی کے لیے, دوسرے معاملات کے لیے کہ جی کسی سے ہمارا کام نکل جائے گا, کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا, اس کی خوشامد کر کے, مطلب صرف اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے. بہت سے لوگ دیکھیں جیسے اپنے والی حالت بہتر کرنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ صرف اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے. مطلب کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے, کچھ ضرورتاً اور کچھ عادتاً, تو جو عادتاً ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بالکل درست. اچھا جناب, اب یہاں دو معاملات ایسے ہیں جن پر اسپیسیفکلی مصنف نے نا بات کی ہے, آپ پک کر سکتے ہیں. ایک اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, اور ایک بندوں کا آپس میں معاملہ ہے. دو الفاظ میں بتائیں وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ مثال دے کر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کریں. چیٹ ایکٹیویٹی پہ پوچھتی ہوں آپ سے. انفاق, گڈ, ماشاءاللہ یو پکڈ اٹ. سیدہ عشرت بالکل صحیح آپ نے کہا کہ صدقہ خیرات کے معاملے میں, کیونکہ آگے دیکھیں کیا بات آئے گی. ٹھیک ہے, آگے جو ہے بات آ رہی ہے نا, یہ جو اس کو پڑھا تو نہیں ہم نے, لیکن چلیں اس کو دیکھ, یہ بات کہاں سے پک کی آپ نے؟
کون سی جگہ سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ صدقہ خیرات پر بات ہو رہی ہے؟ چلیں کسی ساتھی سے پوچھتے ہیں, وہ فریز پڑھ کے بتائیں. ادیبہ آصف آپ بتائیں گی یہ جو صدقے کی انہوں نے بات کی ہے کہاں بات ہو رہی ہے؟ یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں نا سبحان العظیم الذی خلق العظمت والقوت فی جمیع المخلوقات فکل عظمت نہیں یہاں نہیں, وقوت یہاں نہیں, کل مال کے حوالے سے بات کہیں اور آ رہی تھی. فائزہ امجد آپ بتائیں گی. جی جی. وَبَذَلَ لَهُ مِن مَالِهِ مَا يَسْتَحْيِي أَن يُؤْتِيَهُ مَخْلُوقًا مِثْلَهُ. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے ایسا خرچ کرتے ہیں کہ ایسا تو مطلب مخلوق کو دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جو وہ مال اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ دونوں اس پورے پیراگراف میں مجھے دونوں پوائنٹس بہت زیادہ جو ہے وہ ہلا دینے والے تھے. کہ ایک تو یہ کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور میں نے کل اللہ کے سامنے نماز میں, اور میں بالکل کل سے میں اپنی بہت زیادہ فوکس کر رہی تھی نمازوں میں, کہ واقعی کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں. تو لٹرلی کل سے میں اپنی نمازوں پہ ایک اس پہ فوکسڈ ہو رہی تھی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور کس عظیم ہستی کے سامنے کھڑی ہوں. اور پھر دوسری چیز جو ہے, اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کہ ہم لوگ واقعی جو بالکل گھر کا کچرا ہوتا ہے نا وہ اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں. تو وہی بات بالکل مصنف یہاں پہ لا رہے ہیں کہ جو مال ہم مخلوق کو دیتے ہوئے, میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایز اے گفٹ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کس طرح سے دیتے ہیں, اور اگر ہم اللہ کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے ہی جائزہ لے رہی تھی کہ ہم کس طرح سے اس کو دے رہے ہوتے ہیں. جو بالکل بیکار ردی چیز ہوتی ہے اس کو اٹھا کر پھر ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر, بہت اچھی طرح آپ نے مثال سے سمجھا دیا. دیکھیں چلے اگلا سوال میں پوچھتی ہوں آپ لوگوں سے. چیٹ پہ لکھیے کہ تاکہ میں باقی ساتھیوں کو بھی کنیکٹ کرتی جاؤں ساتھ ساتھ. قرآن پاک کی میں سوال پڑھتی ہوں پھر آپ آنسر لکھیے گا. کیا قرآن پاک کی کوئی صورت ہے اس کی یعنی قرآن پاک کی کون سی صورت کی کون سی آیت میں کچھ ایسا بتایا گیا ہے کہ تم نیکی کو بھلائی کو پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو؟ کون سی صورت کی کون سی آیت میں بتایا گیا ہے؟ یہ تو پارا آپ نے بتایا, ٹھیک ہے جی. ہنا غضنفر نے کہا 4 پارا. چلے جی پارے تک تو پہنچ گئے. صورت اور آیت نمبر لکھیے چیٹ پر. ماشاءاللہ آل عمران 92, بہت جلدی آنسرز آ گئے جی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو اب اس کی روشنی میں اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے, ہوم ورک تو میں دے دیتی ہوں, پتہ نہیں آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, مشکل تو نہیں ہو جاتا آپ کے اوپر, لیکن بس دے دیتی ہوں, اللہ آپ کو ہمت دے گا, توفیق دے گا, آپ کر لیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا ہوم ورک یہ ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ میری نماز اور میرے صدقات کیسے ہیں. ایک یہ پہلا ہوم ورک ہے. اس ہفتے میری نماز میرے صدقات کیسے ہیں. نماز کے روحانی پہلو کو مجھے بہتر بنانا ہے, ٹھیک ہے, اس پر کام کر رہے ہیں. کیسے بنائیں گے روحانی پہلو کو بہتر؟ لکھیے چیٹ پر کیسے بنائیں گے, کیا کریں گے. اگر آپ خشوع خضوع لانا چاہتے ہیں نماز میں, کیا کریں گے اس کے لیے؟ فوکس, چلیں آپ نے کہا فوکس کیسے ہوں گے, میرا سوال یہ ہے کیسے اپنے آپ کو فوکس کریں گے. اوکے بہت اچھا. ایک ساتھی نے کہا کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, اوکے. دوسرے نے کہا ریسائٹ ڈفرنٹ آیات, ٹھیک ہے. تیسری ساتھی نے لکھا ہے کہ میننگ سمجھنے کی کوشش کریں گے, اوکے. وقت کی پابندی تو ہو گئی. طہارت اچھی طرح وضو کے وقت سے ہی پلاننگ کرنی ہے کہ اچھی نماز پڑھنی ہے, گڈ. پھر مختلف تلاوت تو ہو گئی, معنی بھی ہو گیا, کچھ اور لکھیے اور لکھیے. تو آپ وہی چیزیں لکھ رہے ہیں, اوکے. رکوع اور سجود میں مختلف اذکار پڑھیں گے, ٹھیک ہے. پھر اللہ کو شعوری طور پہ یاد کریں گے, میں کس ہستی کے سامنے کھڑی ہوں, یعنی یہ شعوری طور پہ یاد رکھنا ہے. یہ حدیث وہ یاد رکھنی ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی سوچنا ہے انشاءاللہ. ایک ساتھی نے لکھا ہے میں خوشبو لگاؤں گی. طہارت کا, خوشبو کا اہتمام کر کے, یعنی جگہ صاف کرنا. یہ مختلف آپ کے آنسرز آ رہے ہیں, یعنی اس کی ایک سیلیبریٹ کرنا. میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں, یہ نہیں کہ مارے بدے ہو جلدی کرو بھائی نماز پڑھو, ٹائم ہو گیا, جلدی کرو نماز پڑھو, پھر نکلنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جلدی سے میں نماز پڑھ لوں پھر آپ کے پاس آ کے بیٹھوں گی, یہ نہیں.
ٹھیک ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اچھا لباس میں نے پہننا ہے. اچھا ٹھیک ہے، گڈ. آپ نے تیاری کرنی ہے، ملاقات کرنے جا رہی ہوں اللہ سے. اوکے، اللہ سے ملاقات ہے، خوشبو لگائی، طہارت کی، اختیار کی، اچھا لباس پہنا، ڈریسنگ کی، پلاننگ کی کہ میں اللہ سے ملاقات کری. دیکھیں کتنی فیلنگ فیل ہو رہی ہے نا. ماشاءاللہ یہ سب کے آنسرز آ رہے ہیں آپ کے. اور شعوری کوشش کے ساتھ ساتھ کیا؟ دعا کو پکڑنے. اس ہفتے کثرت سے دعا کریں، یا اللہ میری نمازیں ایسی کر دے کہ تم میری نماز سے خوش ہو جا، تو میری نماز سے راضی ہو جا. ٹھیک ہے، خوشی حاصل ہونی ہے. نماز پڑھ کے خوشی ہونی ہے کہ میں نے اچھی نماز پڑھی ہے. یہ نہ ہو کہ نماز پڑھ کے کہے ہو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا کروں. آج ہی مجھے کسی نے چیٹ میں لکھا، سورۃ الرحمن کا کورس کروا رہے ہیں، اس میں کسی ساتھی نے لکھا کہ مجھے نماز میں اتنی دھیان بھٹکتا ہے، اتنے وسوسے آتے ہیں، میں بعض اوقات 4 فرض کی جگہ 12 پڑھ لیتی ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہتا کتنے. اب یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے نا، تو ہمیں اس پر ورک آؤٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے سب ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ ان کی اور ہماری نمازیں، میری اور آپ کی، اللہ خوشو والی بنا دے. ٹھیک ہے، نمبر 1 نماز. دوسرا کیا ہوم ورک میں نے دیا تھا؟ میں نے کہا تھا نا نماز اور صدقات کیسے اس کو دیکھنا ہے. صدقہ. تو اس ہفتے ہم نے کیا کوشش کرنی ہے، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا آل عمران کی آیت 92، اس کی روشنی میں لیٹس ٹرائی اٹ. اس ہفتے کوئی اچھی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کریں تاکہ افضل اور اکمل درجے کا صدقہ حاصل کیا جائے. دیکھیں کمتر یا ضرورت سے زائد چیز یا استعمال شدہ چیز دینے کا صدقہ، اس کا بھی اجر ہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو پسند نہ ہو، دوسرے کے کام کی ہو، وہ دینے کا بھی اجر ہے. لیکن افضلیت تو اس میں ہے کہ چیز پسند بھی ہو، بہتر بھی ہو، دینے کو دل بھی چاہے کہ ابھی روک لوں اور پھر بندہ دے دے. لیٹس ٹرائی اٹ. ٹھیک ہے، کمپلسری نہیں کہتی، لیکن یہ ہوم ورک دے رہی ہوں. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، جس سے جو افضل درجے کی کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ضرور موقع دے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو موقع دے اور مجھے بھی. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد کی جو لائن ہے وحل، جو شروع ہو رہا ہے یہاں سے، وحل قدر اللہ حق قدرہ. یہاں سے کوئی ساتھی پڑھیں. سحری شنساری آپ جی، اور بھی آپ پڑھیں گی؟ آپ کا مائک کھل گیا ہے؟ جی پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه، وهل قدر الله حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال. جی، من الإجلال والتعظيم والطاعة والمحبة والخضوع والذل والرجاء والخوف. والخضوع والذل والرجاء والخوف. ٹھیک ہے، سب کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ مین ہے نا، پیچھے سب کو زیر دیتا ہوا جا رہا ہے، سب کو زیر دے رہا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا. ترجمہ کون کرے گا آپ میں سے؟ رامین وحید آپ ترجمہ کریں گی اس کا؟ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جی. وحل قدر اللہ حق قدرہ، پس قدر کی اللہ کی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی. من جس نے شارکا شریک کر دیا، بینہ اس کے درمیان میں، عدوہ اس کے دشمنوں کو، فی محض حق ہی اس کے خالص حق میں، من الاجلالی من سے اجلالی بزرگی، والتعظیمی اور اس کی عظمت، والطاعتی اور اس کی اطاعت، والمحبتی اور اس کی محبت، والخضوع والذل والرجاء والخوف. والخضوع والذل. ٹھیک ہے، ترجمہ کیجئے. والخضوع والذل، والخضوع اور اس کی خضوع، والذل اور اس کے والذلی میں کر دیتی ہوں، اور اس کے ان کے آگے جھکنا اور ذلیل ہونا، ان سے امیدیں رکھنا اور ان سے جرت کرنا، ڈرنا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت فرمائے. اچھا جناب، یہ بتائیے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ
اس کو پڑھ کر کیا محسوس کیا آپ نے؟ کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے؟ سائمہ ناز آپ شیئر کریں گے یہ سارا پڑھ کے کیا محسوس کیا آپ نے؟ جی باجی، اس میں یہی ہے کہ جیسے پیچھے بھی کہا گیا کہ اللہ کے سامنے تو تم کیسے کھڑے ہوتے ہو اور مخلوق کو کتنی اہمیت دیتے ہو، کتنا ایکٹیولی اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، تو واقعی اگر ہم اللہ کی قدر کرنے والے ہیں تو پھر ہمارا یہ وصف نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم واقعی اللہ کی قدر کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے سامنے وہ مطلب بیسٹ آف دا بیسٹ طریقے سے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر ہمارا یہ بھی بس نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کا ایک خاص حق ہے، اور وہ کیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے اور دعا صرف اللہ سے کرنی ہے اور عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، تو یہ حق ہم کسی کو بھی نہیں دے سکتے، اور اگر ہم دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے، ہم نے اس کی اطاعت کی، اس کی محبت کی قدر نہیں کی ہے۔ ہم کیونکہ سب سے بڑھ کے محبت اللہ ہم سے کرتا ہے، تو ہمیں بھی سب سے بڑی محبت اللہ سے کرنی جزاک چاہیے۔ اللہ خیر کثیرہ، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ یہ جو فی محض حق کی ہے، ٹھیک ہے، فی محض حق ہی جو ہے، اب اس پہ آپ ذرا چیٹ پہ لکھیے کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے خاص حق پر اس نے بڑی جرت سے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو کیا ہے اللہ کا خاص حق؟ کچھ تو سائمہ نے بتایا، مزید آپ لکھیے چیٹ پہ کیا کیا ہے اللہ کے خاص حق۔ دعا، عبادت، ذکر، تعظیم، سجدہ، پکارنا صرف اس کو، ٹھیک ہے، عبادت صرف اس کے لیے ہو، قربانی، نماز، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور کیا؟ ذکر صرف اسی کا، یعنی لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یہ دعا دی تھی نا آپ نے کہ اللہ تبارک کی زبان کو ہمیشہ اپنے ذکر سے تر رکھے۔ تو پریز صرف اللہ کے لیے ہو، صرف اسی کو پکارا جائے، توکل صرف اسی پہ ہو، بھروسہ اسی پہ ہو، ڈر صرف اسی کا ہو۔ یہ سب آپ لکھ رہے ہیں، وجہ اللہ کے لیے سب کام ہو، ہر کام اللہ کے لیے ہو، بالکل الحمدللہ، بہت، اور شرک نہیں کریں۔ خاص حق کیا اس کا کہ صرف اسی پر فوکس ہو، کسی اور سے کچھ نہیں مانگنا۔ ہاں جب اس سے مانگیں گے سب سے پہلے وہ جس سے دلوانا ہوگا دلوا دے۔ اخلاص، بالکل اللہ کا خاص رکھیے، ہر کام میں اخلاص ہو۔ گڈ، چلیں آگے آتے ہیں، نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اقرب، جو یہ پیچھے انہوں نے بات کی نا کہ سوری میرا پیج پلٹ گیا، میں نے کرتی ہوں۔ نیکسٹ لائن پہ آتے ہیں۔ نیکسٹ لائن بتائیے آپ کہ جو فلو جعل، یہاں سے کون پڑھے گا؟ میں دیکھتی ہوں کہ کیونکہ ہاتھ کھڑے میں سے کسی کو دیتے ہیں۔ جی پڑھیے صفیہ، آپ پڑھیے، صفیہ سلطانہ۔ جی، فلو جعل الله من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جرأة وتوسبا على محض حقه واستحانة به۔ اس کو ذرا سا ٹھیک کریں، جرأتن، ٹھیک ہے، ذالک جرأتن ذلك وتوسبا، جرأة وتوسبا على محض حقه، وتوسبا، جی، وتوسبا على محض حقه واستهان به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه، وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح الا له سبحانه، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ جی اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ جی بتائیے، پھر اسی میں سے کچھ سوالات ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں، ترجمہ اس کا کون کر کے ہمیں بتائے گا؟ جی میں کروں؟ ریاض کیجیے آپ۔ جی، فلو، اور اگر، جعل، بنایا، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، من اقرب الخلق، مخلوق میں سے قریب ترین، الیہ، اس کی طرف، شریکن، کوئی شریک، فی ذالکہ، اس میں، لکانا، البتہ ہے، ذالکہ یہ، جرأتن، جرت، و توسباً، علی محض حقہ، و استہانتن، اور اس کو اس نے ہلکا سمجھا،
ترجمہ وتشریقا کریں تو یہ بہت جرت ہے اللہ کے خاص حق پر، ٹھیک ہے، یہ بہت جی جرت ہے اللہ کے خاص حق پر، ٹھیک ہے آگے. وَإِسْتَهَانَةً ہلکا سمجھا بھی اس کو، وتشریقاً اور شرک کیا، بینہ اس کے درمیان و بین غیرہ اور غیر اللہ کے درمیان، فیما اس میں، لا نہیں، ینبغی جائز یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ولا اور نہیں، یصلح یہ بات درست، الا کہ لہو نہیں، لہو وہی سبحانہ پاک ہے. ترجمہ پلٹ گیا، مگر جو جائز یا لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جی یعنی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور جائز ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی اور کو اس کے برابر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. یہ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ جی نسرین آپ بتائیے، آپ ہی بتائیے کہ اگر اللہ جی اللہ تعالیٰ کے حق. کے لیے ہو تو کیا ہے وہ؟ جی باجی اگر اللہ سے بڑھ کے کسی اور سے محبت، تعظیم یا اجلال یا اطاعت ہو تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اللہ کے حق پہ کیا ہوگا؟ جرت و توسبن کا مجھے تھوڑا سا نہیں آ اپنے رہا. الفاظ میں بتا دیں. جرت یہ نہیں، یہ جرت اس سے مراد یہ کہ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے شرک ہو جائے گا. ڈاکہ مارنا ہے، اس کے حق پر ڈاکہ مارنا ہے نا. ہم کسی اور کو ہم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی کو شریک کر رہے ہیں، جو صرف اور صرف ٹھیک ہے، اللہ اب تعالیٰ کا یہ حق جو آپ پوچھ رہی ہیں نا لکان ذالک جرأتن و توسبن، یہ اس اعلیٰ محض حق کی اس کا مراد یہ کہ یہ تو بہت جرت ہے اور چھلانگ لگانا ہے، جم کرنا ہے اللہ کے حق، خاص حق پر جرت دکھانا ہے کہ اس کے حق ہی کو لے لیا جائے. اس کے جیسے ماں باپ نہیں کہتے تمہاری اتنی جرت میری آگے کھڑے ہو گئے ہو، گویا یہ مراد ہے. ٹھیک، جزاک اللہ خیرن کثیرا. اچھا جناب، اب ہم کچھ سوال لیتے ہیں یہاں پہ. یہاں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اقرب الخلق، اپنے سے قریب ترین مخلوق، یہ کون ہے؟ چیٹ ایکٹیویٹی میں دیکھتے ہیں، کیونکہ قریب ترین مخلوق ہی کی تو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے اللہ کے حق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. جی جواب آنے شروع ہو گئے. اولاد، والدین، بچے نہیں. ایک جواب ہے شیطان نہیں، شیطان نہیں ہے، شیطان ہماری قریب ترین مخلوق نہیں ہے، یہ وہ مخلوق ہے جو ہمارے انسان ہیں، ہمارے جیسے قریب ترین ہے وہ. ٹھیک ہے، انسانوں میں شیطان تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم ان کو شیطان سمجھ کے تو نہیں نا قریب ترین سمجھتے. ٹھیک ہے، فرینڈز، ٹھیک ہے، اپنے جیسے انسان. انبیاء چلے اگر شرک کریں ان کے ساتھ تو اور بات ہے، ورنہ یوزلی یہ رشتے ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے گھر والے ہو سکتے ہیں، آپ کے جن کی آپ تعظیم کرتے ہیں، تعظیم میں اگر حد سے بڑھ جائیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جن سے ہم محبت کرتے ہیں. تو وہ خلق ہے نا، مخلوق ہے نا، تو ہر وہ مخلوق، کوئی پیر ہے وہ، ٹھیک ہے جی، کوئی اسکالر ہے، اس کو اتنا عظیم بنا دیں کہ اللہ سے بڑھ کے کر دیں اس کو، کہ اس کی بات اگر صحیح بھی نہیں ہے تو لے لی جائے، کوئی دینی عامل ہے. یہ سارے آپ کے جواب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب میرا آپ سے ایک آگے گزارش ہے، ذرا سوچیں، ایک آنکھیں بند کریں. کر لی سب نے آنکھیں بند؟ ٹھیک ہے جی، میں نے بھی کر لی. اب یہ آنکھ بند کر کے سوچیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ترین کون ہے؟ کیا میں نے اس کو شریک تو نہیں بتایا ہوا اللہ کا؟ سوچیں، ایک منٹ کے لیے سوچیں، کیا میں نے کسی ایسے کو شریک تو نہیں بنایا ہوا؟ ہو سکتا ہے میری اپنی ذات ہو، ٹھیک ہے جی، کسی نے لکھا اپنا نفس سب سے قریب ہوتا ہے، بالکل اس کو بھی شریک بنا لیتے ہیں. یعنی دیکھیں آپ کہ ماں کہہ رہی ہے نماز نہ پڑھو میرے ساتھ کہیں باہر چلو، باپ کہہ رہے ہیں باہر چلو، شوہر کہہ رہے ہیں باہر چلو، بچے کہہ رہے ہیں یہ کام کر لو وہ کام کر لو، اور ہم ان کے پیچھے لگ کر کیا کریں؟ صاف پتا ہو کہ یہ معصیت ہے لیکن پھر بھی انسان کر لے. تو یہ کیا ہے پھر؟ اللہ کے خاص حق پر گویا شریک بنانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو ان کی صحیح پلیسمنٹ کرنے کی توفیق دے. بائی دا وے مجھے یاد آیا، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ ظلم ہے نا، کہ اللہ کی پلیسنگ صحیح نہ کی جائے، اس کو سب سے اونچا مقام نہ دیا جائے. تو آپ ظلم پر کچھ سنیے گا، کوئی لیکچر سنیے گا، خاص طور پہ حسن اخلاق کی میں نے بات کی تھی. کسی نے سنا آپ میں سے؟ وہ کسی نے حسن اخلاق میں سے یا ظلم کے حوالے سے کچھ سنا ہو
تو ضرور آپ اپنی چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں کیا سیکھا. اوکے گڈ. سعدیہ ندیم اور نغمانہ اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ پورا نہیں سنا، کچھ کہہ رہے ہیں سنا ہے. ماشاءاللہ عوج بی بی، سیدہ عشرت، یہ تو آنسرز آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. دیوا ناصر کہتی ہیں پہلے سنا تھا لیکن بھول جاتے ہیں نا، اس لیے میں نے دوبارہ دیا تھا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور بھی روحی تسنیم بھی کہہ رہی ہیں. اس کا مطلب آپ ہوم ورک کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے اتنی قیمتی وقت میں سے مزید وقت اللہ کی خاطر نکالتے ہیں، کیونکہ سب سے قیمتی تو اللہ کی ذات ہے. اگر ہمیں اللہ کے چہرے کا دیدار ہو جائے ان کاموں کے بعد تو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے چہرے کا دیدار کروائے. آمین. اچھا جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. نیکسٹ میرا سوال یہ ہے، اس سے آگے کا پڑھیں. کون پڑھے گا؟ آپ نے بچی میں پڑھوں؟ جی صوبیہ پڑھیے. جی. پڑھیے. فكيف إذا أشرق بينه وبين أبغض الخلق إليه وأحوانهم عليه وأمقتهم عنده وهو الشيطان الذي خزرنا الله منه بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ٹھیک ہے، گڈ. تو یہاں اسما خان آپ بتائیے، آپ مائک آن کیجیے. اسما خان یہ بتائیے کہ یہاں کس مخلوق کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ابغض الخلق ہے اللہ کی نظر میں؟ جو اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ، ان پہ اللہ پاک غصے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں آگے بتایا بھی ہے. چلیں سنتے ہیں، کسی اور سے پوچھتے ہیں. کون بتائے گا؟ امامہ آپ بتائیے. امامہ آپ بتائیے. ابغض الخلق شیطان ہے، سب سے بری مخلوق. جی وہو الشیطان الذی، آگے بتایا بھی گیا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. تو اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض کون ہے؟ کون سی مخلوق ہے؟ شیطان. اور پھر جو شیطان کے طریقے پہ چلے وہ بھی اسی کیٹیگری میں جا سکتا ہے نا. اللہ محفوظ رکھے ہمیں. اچھا نیکسٹ دیکھیے جی، آگے کون پڑھے گا؟ دیکھتے ہیں کس نے ابھی تک نہیں کوئی بات کی. جی شمیم اختر آپ پڑھیں. وسبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت الغنی عما سوا. ٹھیک ہے جزاک. اس سے نیکسٹ کون پڑھے گا؟ جس نے ابھی تک کچھ نہ پڑھا ہو وہ اپنا مائک کھولے، کوئی بات نہ کی ہو وہ مائک کھولے. جی ہما انیس آپ پڑھیں گی؟ جی مس. وسبحان الذی لہ ملک السماوات والارض وهو على كل شيء قدیر. وسبحان من شیء قدیر نہیں وکل شیء قدیر. ٹھیک ہے آگے پڑھیے. وسبحان من بید الایجاد والانشاء والاماتۃ واحیاء والاعادۃ والابداع وکل یوم هو فی شان. ہاں اس میں تھوڑا سا کریکشن کریں. دیکھیں وسبحان من بیدہ ایجاد والانشاء واماتہ، سب کے آخر میں ہوا رہا ہے. والاحیاء واعادتہ وابداع وکل یوم ہوا فی شان. چلے جی چیٹ میں بتائیے کس سورت کی آیت ہے یہ؟ کافی لوگوں کو آپ کو پتا ہوگا، پہلے بھی ہم نے بات کی تھی. جی سورۃ الرحمن. بالکل اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا جناب پیچھے ایک بات رہ گئی مجھ سے. یہ جو بات تھی نا کہ وہ شرک کرتے ہیں. فکیف اذا اشرک بینہ وبین ابغض الخلق الیہ، تو کس طرح جو ہے وہ شرک کر سکتا ہے اس سے جو اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک کیسے وہ شریک ٹھہرا لے اس کی اور اللہ کے درمیان، اللہ کی سب سے ناپسندیدہ یعنی مخلوق کو اس سے کیسے شرک کرے، اللہ کے درمیان کیسے لے آئے. بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان اس کو کیسے لے آئے. ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ ذرا بتائیے
کہ یہاں شرک بیسیکلی ایک طرح سے عبادت ہی کرنا ہے نا شیطان کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنا، کسی اللہ کے ساتھ شرک کرنا. تو کیسے کیسے شرک کیا جاتا ہے شیطان کے، یعنی شرک کیسے کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ چیٹ ایکٹیویٹی میں لکھیے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کیسے کی جاتی ہے. جی شرک تو ہو گیا، لیکن کیسے؟ کچھ مثالوں سے بتائیے. ہاں اچھا، نفس پرستی، اپنے خواہشات کی تکمیل، ٹھیک ہے، غالب آ جاتا ہے. انسان سے امید لگانا، ٹھیک، درباروں پر جانا، آباء و اجداد کی پیروی، ٹھیک ہے جی، شرک میں آ جاتا ہے یہ. یعنی اللہ پر توکل نہ کرنا، جادو کرنا، شیطان کی عبادت کرنا، بالکل کلٹس بنے ہوئے نا ایسے جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں. ایک تو دیکھیں یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھے، ایک تو فارملی شیطان کے آگے جھکنا، عبادت کرنا ہے. بعض اوقات کیا ہے، وہ جو آتے ہیں نا مشارکم فی الاموال والاولاد، کہ اولاد کو اور اموال کو اپنے ایسے راستوں میں لگانا جو اللہ کی پسندیدگی کے بجائے اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، تو وہ پھر عباد الرحمان سے ہٹ کے عباد الشیطان بننا ہے نا. لاول حدیث میں پڑھنا، ٹھیک ہے، نفس کی پیروی کرنا، ایسی رسموں کو فالو کرنا جن کو اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے کی نظر میں جو ناپسندیدہ ہوں گی، گناہ کے زمرے میں چلی جائیں گی. کسی اور کو مشکل کشا مانا، ٹھیک ہے، ریاکاری کرنا، گفتگو، لباس، دیکھنے سننے میں شیطان کی پسند کی چیزوں کو اپنانا. گڈ، یہ بھی ٹھیک ہے، بہت اچھے آنسرز آ رہے ہیں آپ کے. اولاد مانگتے ہوئے اللہ کے بجائے کسی اور سے مانگنا، ٹھیک. انوویشنز کرنا، بدعت. گڈ، اچھے آنسرز ہیں ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں، نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. یہاں سے پڑھتے ہیں جی. وَسُبْحَانَ الَّذِي عَظِيمِ الَّذِي خَلَقَ الْعَظْمَةَ وَالْقُوَّةَ. یہاں سے کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی طاہرہ یاسمین آپ پڑھیں گی؟ سبحان العظیم الذی، پیج 53 میں سینٹر میں کر کے. وسبحان الذي له ملك وسبحان العظيم العظيم الذي خلق العزمة والقوة في جميع المخلوقات، فكل عزمة وقوة في مخلوقات كالعرش والكرسي والسماوات والأرض والجبال والبحار والإنسان والحيوان وكافة المخلوقات، فمن عظمته وقوته سبحانه. شاباش ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیر، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، آگے کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ جی پڑھیے، خالدہ آپ پڑھیے. والعظمة جميع الكائنات بالنسبة لعظمته كالذرة بالنسبة للجبل وخزائنه مملوءة بكل شيء لا تنقص مع كثرة الانفاق. ٹھیک ہے، شاباش. بالنسبت للجبل، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آئے گا کہ وَعَظْمَةُ جَمِيعِ الْكَائِنَاتِ. ٹھیک ہے، اب آپ سے چلے میں آپ ہی سے سوال کرتی ہوں. یہاں یہ آ رہا ہے لا تنقص مع کثرت الانفاق، ٹھیک ہے، تو ذرا آپ بتائیں کہ کیا معنی ہے اس کے؟ یعنی اس نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کا قدر کا حق تھا، جس بسبب اس کی عظمت کی لا علمی سے، یعنی وہ اللہ کی عظمت سے لا علمی تھا، اس کی قدرت اور اس کی بڑائی سے لا علم تھا، اور اس نے شریک کر لیا اس کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کو جو نہیں اس کے لیے کوئی بھی چیز، یعنی نہ وہ عظمت رکھتا ہے، نہ قدرت رکھتا ہے، وہ کبریائی رکھتا ہے، بلکہ وہ تو کمزور ہے اور سب سے عاجز چیز ہے. یعنی جو معبودان باطل ہیں وہ سب سے کمزور اور عاجز ہیں. ان کو اللہ سے بڑا جو سمجھے گا اس نے دراصل اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے حق کی قدر نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے، میرا سوال جو تھا نا، چلے میں دوبارہ اور اللہ کی قدرت کو نہ جاننا اور کمزور کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، میں کسی اور ساتھی کو موقع دیتی ہوں. بارک اللہ فیکی. یہ بتائیے کہ لا تنقص مع کثرت الانفاق، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے
جس کا مائک پہلے کھلے گا اس کو موقع دوں گی. جی نغمانہ آپ بتائیے. کثرت انفاق یعنی کہ خرچ کرنا جو ہے اس کے خزانے میں کمی کا کیا نیم ہے؟ جتنا بھی وہ خرچ کرتا ہے اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، خرچ کرنے سے اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا. اب آپ بتائیے کہ کیا بندوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ نہیں باجی، بندوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ وہ تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے نا بخل پیدا ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے میں جو ہے نا سوچتے ہیں کہ کم تر چیز نکالیں اور تھوڑی سی چیز نکالیں، اور جو سب سے گھٹیا. ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن یہ تو آپ بات کریے نا کہ وہ کیوں کم خرچ کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے خزانے میں کمی ہوتی ہے؟ کیا آپ کا فریج خالی ہوتا ہے؟ کیا آپ کی الماریاں خالی ہوتی ہیں؟ یا آپ جتنا مرضی بھی خرچ کر لیں کوئی کمی نہیں ہوتی؟ باجی اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا دیتا ہے کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو کوئی کمی نہیں ہوتی. وہ تو آپ کی فیلنگ ہے نا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا بندے کے مال میں کمی ہو نہیں سکتی؟ ہو سکتی ہے، کبھی کوئی پیسے گم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ جی باجی، آپ کو روزانہ جاب چھوٹ آپ جاتی ہے کھانا تو بناتی ہیں، روزانہ کھانا خالی دیکھچیاں آپ کی خالی تو ہو جاتی ہوں گی نا، برتن خالی تو ہو جاتے ہوں گے نا، پھر بھرنے پڑتے ہوں گے نا. چلو میں یہ اس کو ویژولائز اور فیل کروانے کی کوشش کر رہی ہوں. جی آپ میں سے کوئی اور ساتھی بتائیں. جی شناز کہیے. جی ہمارا تو بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے جب اگر ہم کسی کے لیے اپنے مال میں سے حصہ نکالنا شروع کر دیں، یا اپنے کھانے میں سے ہم اپنا کھانا دوسرے کو دینا یہ نیت کریں بڑے خلوص کے ساتھ کہ ہم جب کھانا پکائیں گے تو ضرور ایک غریب کا حصہ ہم ضرور نکالیں گے، یا اپنے مال کا اتنا فیصد حصہ جو ہے ہم ہر مہینے باندھ لیں کہ ہم اتنا حصہ ضرور نکالیں گے، تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ارے ہمارا تو مال کم ہونے لگا ہے. لیکن یہ کہ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، لیکن جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے میری راہ میں تو تمہارے مال کا میں کچھ کمی نہیں ہوگی. لیکن یہ انسانی فطرت اور واقعی کم ہونے لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ سب واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ کی ماشاءاللہ ایک تقویٰ کی بات ہے نا کہ آپ سوچتے ہیں کہ کمی نہیں ہوتی، فیل نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے تو خزانے کم ہوتے ہی ہوتے ہیں نا، خزانے تو میرے ہیں جو کم نہیں ہوتے. میم میں بتاؤں، وہ کل انہوں نے، میں ان کا سن رہی تھی فرد ہاشمی کا، جو وہ استاذہ بتا رہی تھی کہ ایک ویل مچھلی جو کہ منو ٹنوں کھا لیتی ہے سمندر سے، پراؤنز، یہ جو شرمپس وغیرہ، اور مطلب اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی کہ مطلب ہم تو سوچ بھی بس نہیں پھر سکتے. بات وہی ہے نا کہ ہم نے اپنے خزانوں کو دیکھنا ہے اور اس کے خزانوں کو دیکھنا ہے. یعنی آپ وہ دیکھیں تو کہ ہے ہی نہیں اس کی صحت اور کمی جوانی یہ خزانہ ہے نا آپ کے پاس ہے، لیکن کیا یہ ڈھلتا نہیں ہے؟ کیا اس میں کمی نہیں ہوتی؟ کیا موت ایک کمی نہیں ہے؟ خزانہ کیا ہے؟ زندگی ایک خزانہ ہے. آپ اس کو ذرا تمام خزانوں کو سوچیں نا. اٹرنل ذات تھوڑی ہے میری اور آپ کی کہ ہم کبھی مریں گے ہی نہیں، ہم ڈھلیں گے ہی نہیں. تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہ دیتا جا رہا ہے. وہ خود بھی اٹرنل ہے، لیکن وہ مخلوق کو دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے. کیا میں اور آپ بھی اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے انسان تو جائیں اور فنا ہمارا ہونے خزانہ والا ہے، انسان تو فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ابد تک رہے گی. ہاں اس سے دیکھیں اب جو ہم نے سوچنا ہے وہ ہے کہ ہر خزانے کی کنجی اس کے پاس ہے اور ہر خزانہ اس کے پاس ہے، تو مانگنا کس سے ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آتے ہیں. نیکسٹ جناب ایک حدیث آ رہی ہے، کون پڑھے گا آپ میں سے حدیث کو؟ ڈاکٹر سدرا آپ پڑھیں گی؟ ہاں جی بالکل جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہو سبحانہ العلی العظیم الذی لا عظیم سواہ ولا منتہا لعظمتہ وجلالہ وکبریائہ الذی یمسک السماوات یوم القیامت علی اصبع والارضین علی اصبع والجبال والشجر علی اصبع والماء والثرى على إصبع والسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك. ترجمہ کروں اس کا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. اچھا میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، آپ لکھیے، چیٹ میں لکھیے تاکہ میکسیمم لوگ اس میں حصہ لے سکیں. سوال آپ سے یہ ہے، یہ بتائیے کہ اس حدیث میں کون کون سی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنی انگلی پر تھام لے گا؟ جی سامنے آپ کے موجود ہے، لکھیے.
انگلش میں لکھیے، اردو میں لکھیے، عربک میں لکھیے. گڈ. آسمان. ٹھیک باجی ہے، میں بتاؤں؟ چلیں چیٹ میں بھی آنسرز آ رہے ہیں، آپ بھی بتا دیں جو بتانا چاہتے ہیں. نصرت آپ باجی اس بتائیے. میں جی باجی آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ، درخت، شجر یعنی، اور پانی، خشکی، اور ساری مخلوقات جتنی ہیں سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ایک ایک انگلی پر ہوں گے. اور وہ کیا کہے گا؟ اور وہ ان کو ہلائے گا اور پھر کہے گا کہ میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ. اپنی انگلی دیکھیے، آپ سب اپنی 5 انگلیاں کیجیے، ایکٹیویٹی کیجیے، اپنے ہاتھ کے سامنے کیجیے. ایک انگلی پہ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ باجی جب میں یہ سن رہی تھی نا تو میں نے یہ ایکٹیویٹی کی تھی، اور یعنی ہم تو کچھ بھی یعنی کیا تھوڑی دیر بھی اس طرح ہولڈ نہیں رکھ سکتے اپنے ہاتھ کو. میرا ہاتھ سن ہونے لگ گیا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور یہ سب کچھ ایک ایک انگلی پر ہوں گے. اللہ اکبر. وما قدر اللہ حق قدرہ والعرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ یہ بڑی کیا آپ نے یہ بتائیے ذرا مجھے چیٹ میں بتائیے، وقت بھی کم رہ گیا تو ذرا میں آگے موو کرتی ہوں. کیا آپ نے یہ حدیث پہلے سنی ہوئی تھی؟ کیا آپ نے یہ حدیث پہلے سنی ہوئی تھی؟ یہ جو اس میں حدیث بتائی گئی ہے متفقن علیہ حدیث ہے نا؟ کیا اچھا، کچھ ساتھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں سنی ہوئی تھی، بہت سے میجورٹی کے لیے یہ حدیث نئی تھی، نیو تھی. تو آپ کے لیے نئی بات تھی نا. آپ کو کیا محسوس ہوا یہ سن کر؟ جب آپ نے یہ حدیث سنی، پڑھی، تو آپ کو یہ پڑھ کر سن کر کیا محسوس ہوا؟ چیٹ میں لکھیے تاکہ ہم آپ کی فیلنگز، آپ جو اللہ کی عظمت، اوکے میں کچھ نہیں ہوں یہ فیل ہوا. بالکل بالکل. اللہ کی بڑائی فیل ہوئی، اللہ کا خوف محسوس ہوا، اللہ از مائٹی، اللہ کی بڑائی، اوکے، جلال، عظمت. اب آپ نے ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس حدیث کو اپنے گھر والوں سے، اسٹوڈنٹ سے، یا کسی ایک سے، یا جس سے آپ چاہیں، یا جتنے لوگوں سے چاہیں شیئر کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس دلائیں. اور یہ ایکٹیویٹی کرائیں کہ انگلی پہ ذرا اٹھائیں وزن، اور کہیں کہ ذرا تم بتاؤ کتنے اٹھا سکتے ہو. اور بخاری مسلم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ہے عظمت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، میرا آخری سوال آپ سے یہ، میں کسی سے پوچھوں گی، آپ میں سے کوئی ایک بتائے، کیونکہ اگلا جو ہے نا لاسٹ جو بات ہو رہی ہے اس کے اندر، وہ یہی ہو رہی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ کو پہچان جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہیں سے پڑھ کے اس کے اندر کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ ساجدہ حمدانی آپ بتائیں گی؟ جی، وَهُوَ وَإِذَا سُبْحَانَ الْإِنسَانُ الَّذِي خَلَقَ الْعَظِيمَ. وَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ أَنَّ رَبَّهُ الْعَظِيمِ الذي الملائك جی الذي خلق اللہ کل عظیم المالک لکل عظیم وخزائنہ نہیں، سوری یہاں سے یہ نہیں ہے، نہیں ہے. جی چلے لاسٹ ہے، بالکل لاسٹ بالکل آخری آیات، سوری چند لائنیں ہیں یہ اس کی وہ چیپٹر کی. سبحان العظیم وَإِذَا الذي خلق عَرَفَ کل عظیم. الْإِنسَانُ، نہیں یہاں سے نہیں. چلے میں پڑھ اچھا، دیتی ہوں. یہ آگے وَإِذَا اصل عَرَفَ میں میرے الْإِنسَانُ، سامنے آ نہیں رہا. کوئی بات نہیں. وَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ أَنَّ رَبَّهُ الْعَظِيمُ بِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ أَحَبَّهُ وَعَظَمَهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَخَافَهُ وَرَجَاهُ وَأَقْبَلَ عَلَى طَاعَتِهِ وَاجْتَنَبَ مَعَاصِيهِ وَتَلَذَّذَ بِعِبَادَتِهِ. یہ ہیں وہ چیزیں جب اس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے. کون ترجمہ کر کے بتائے گا تو کیا ہو جاتا ہے؟ منزہ ڈار آپ بتائیں گی کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر؟ جو انسان کے اندر احبہ اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، اور اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اور وہ توکل، اور وہ اس پر توکل کرنے لگتا ہے، اور وہ اس سے ڈرنے لگتا ہے، اسی سے امید رکھتا ہے، اور اس کی اطاعت کو ہر چیز سے آگے رکھتا ہے، اور اس کی معصیت یعنی نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے، اور اس کی عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے. جزاک اللہ خیر، بہت اچھی بات. اور آخری یہ سورۃ یونس کی آیت پڑھ دیجئے. ذالکم اللہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. فاعبدوہ افلا تذکرون. یہ ہے اللہ، پر بس اسی کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟
تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس یہ یاد دہانی ہے ہمارے لیے، ہم اس سے ہمارا عمل بدل جائے اور ہماری عبادتیں صرف اس کے لیے ہو جائیں۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ہفتے جو آپ نے اور میں نے ڈسکس کیا اس پر عمل کی توفیق عطا کرے، آپ کی نمازوں کو بہترین کر دے، آپ کو بے خشوع والی نماز اور بہترین صدقہ اور اپنے رب کی پہچان عطا کرے، اور اب یہ جو ہوم ورک سے کچھ اپنے لیے ذاتی اور کچھ آگے پہنچانے کے سارے کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔